اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے ایک دفعہ پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فقر کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، تو پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فقر کو کھولنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آج ہم نے جہاں وہ سلسلہ چھوڑا ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے اس کو مزید سمجھنے کی اور اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل فقر ہے کیا؟ تو تھوڑا سا میں لب لباب ایک دو لائنوں میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو بیان فرمایا تھا کشف الاسرار میں آپ نے فرمایا فقر فیض و فضل ہے، فقر رحمت روح ہے، فقر لطف ہے، فقر ہدایت ہے، فقر ولایت ہے، فقر عنایت ہے، فقر فنا ہے، فقر لقا ہے، فقر رضا ہے، فقر قضا ہے، فقر قدرت، فقر جمیت ہے، فقر جمال ہے، فقر جلال ہے، فقر علم ہے، فقر سر اسرار ہے، فقر نور حضور ہے، فقر عقل گل ہے، فقر مالک الملک مقرب رحمان ملک سلیمانی کی بادشاہی ہے، فقر منجے کیمیا کا تصرف ہے، فقر حیات و ممات ہے۔ جو شخص فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی جانتا ہے وہ جہاں سے بھی خالی جاتا ہے۔ تو انہوں نے پچھلے بھی جیسے بتایا اور مزید آگے اس کو کہ انہوں نے فقر کو بہت خوبصورتی کے ساتھ کھولا تاکہ ہم اصل بھید کو سمجھ سکیں۔ مزید آپ فرماتے ہیں فقر کے سے روح گردانی وہ شخص کرتا ہے جس کے دل کو زر کی زردی نے خجل خوار کر رکھا ہو۔ زر کی زردی نے خجل خوار کر رکھا ہو، بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں فقر جو ہے جاودانی زندگی ہے، فقر خدا کا سر ہے، محبت الاسرار میں فرماتے ہیں فقر رحمت راہ از نور حق زیر پائے فقر باشد ہر تک۔ فقر رحمت ہے اور وحدت کا راز ہے، اللہ کا نور ہے۔ فقیر یعنی صاحب فقر کے پاؤں کے نیچے زمین و آسمان کا ہر طبقہ ہے۔ جب کوئی خود سپردگی اس انتہا کو پہنچ جائے جیسا کہ رب اور رسول نے چاہا، تو پھر اس فقیر، اس صاحب فقر کے پاؤں کے نیچے زمین و آسمان کا ہر طبقہ ہے۔ پھر آپ آگے فارسی میں بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں ہر کے بین فقر را عارف شود، فقیر را از فقر وحدت میشود۔ جو فقر کے مقام کو دیکھ لیتا ہے وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے۔ فقر سے ہی فقیر کو وحدت حاصل ہوتی ہے۔ وحدت کا راز بھی انہوں نے کھول دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں مفتاح العارفین میں فقر یک نظر اس نظرش با خدا، فقر یک سخن از مصطفیٰ۔ فقر کیا ہے؟ فقر اس نظر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، فقر اس بات کا نام ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہو۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت عطا ہے جس کو فقر عطا ہو جائے۔ پھر آگے بڑے اپنے اشعار کے ذریعے بڑی خوبصورتی سے فرماتے ہیں رائے فقر دا راہ پریرے اوڑو کوئی نہ دسے ہو، نہ اتھے پڑھن پڑھاون نہ کوئی اتھے مسلے کسے ہو۔ اے دنیا ہے بت پرستی مت کوئی استے ویسے ہو، موت فقیری جن سر آوے باہو معلم تھیوے تسے جو۔ انہوں نے اس میں کھول کے بیان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ فقر جو ہے پڑھنے پڑھانے میں نہیں ہے، اصل میں فقر جو ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت میں ہے، اپنا آپ کا پانے میں ہے، اپنے بھید کو پانے میں ہے، اور جو مرشد کامل عطا کرے اصل میں فقر جو ہے وہ وہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں راہ فقر بہت دور ہے، اس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی۔ جہاں پر فقر کی تکمیل ہوتی ہے نہ تو وہاں پر علم اور تعلیم ہے اور نہ ہی مسائل قصے کہانیاں ہیں۔ یہ تو بت پرستی کی دنیا ہے، طرح طرح کے بت پالے ہوئے ہم نے۔ فقیری نہ تو عالمانہ گفتگو میں ہے اور نہ تو مسئلہ مسائل اور قصہ خانی میں ہے، بلکہ فقیری کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور غرق فی توحید ہونے میں ہے۔ اور فقر کی حقیقت سے وہی واقف ہوتا ہے جس نے فقر اختیار کیا ہو، اس کی لذت چکھی ہو، یا سلطان الفقر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، جنہوں نے اپنے بارے میں فرمایا
فقر میرا فخر ہے. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقر میرا فخر ہے اور فخر مجھ سے ہے. اس کے دو مراتب ہیں فقر کے. کون سے والے؟ ایک خانہ دل کا تصرف اور عنایت، اور دوسرا مرتبہ تمام دنیاوی خزانوں کا تصرف اور دوسرے ہدایت، معرفت اور قرب الہی. فقر اضطراری والا در بدر بھیک مانگتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے لوگوں سے مال اکٹھا کرتا ہے اور عنایت حق سے محروم رہتا ہے. تو یہ فقر اضطراری جو ہے فقر مکت ہے، یعنی یہ دراصل فقر کو ختم کرنے والی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نعوذ باللہ من فقر المکب، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں منہ کے بل گرانے والے فقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی ما سوائے اللہ کے اگر جو آپ کر رہے ہیں نا ہوس اور ہرس جو کر رہے ہیں وہ سب ہوس ہے. اور اس قسم کے سے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پناہ مانگنے کو ہمیں کہا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے میں منہ کے بل گرانے والا فقر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. فقر اختیاری اسم اللہ ذات اور قرب حضوری پر مبنی ہے. اس بات کو انہوں نے امیر الکونین میں کھول کے بیان فرمایا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں فقیر کون ہوتا ہے؟ ہم لوگ فقیر کا وہ کانسیپٹ نہیں، یہ مانگنے والا یا جس کے پاس دولت کا، وہ فقیر نہیں ہوتا. فقیر وہ ہوتا ہے جو صاحب فقر ہو. صاحب فقر کون سے ہیں؟ وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جنہوں نے شہوت و ہوا کو مار رکھا ہو اور وہ مقرب رحمان ہو چکے تھے. یہ لوگ اتنے عظیم و شان مرتبے کے مالک ہیں کہ جس کی شرح بیان نہیں کی جا سکتی. اس قسم کے فقیر کو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فخر ہے. یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مجلس، ہم دم اور ہم قدم ہوتے ہیں. یہ نہ تو کسی سے آرام کا سوال کرتے ہیں، نہ کسی سے روپے پیسے کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس، اب یہاں آپ کو فقیر کی ڈیفینیشن بھی مل رہی ہے اور اصل فقر کی بھی، یہ نہ کسی سے آرام کا سوال کرتے ہیں، نہ کسی سے روپے پیسے کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فقر کی نورانیت کا فقر مطلق مردود ہوتے ہیں. یہ اکثر جو ہے وہ ان کے نزدیک جو اس چیز کو رد کرتے ہیں، تو اس چیز کو ایسے فقیر جو ہے رائے خدا کے جو صرف اللہ اور رسول کی پیروی کرتے ہیں، رائے خدا کے مشکل شاہ اور رہنما ہوتے ہیں. پھر دوسری قسم کے فقیر وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار نہیں کرتے، یعنی کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کو وہ چھوڑتے ہیں اور اللہ رسول کی اس طرح سے اطاعت نہیں کرتے جس طرح اطاعت کرنے کا حق ہے، جس کے بارے میں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی ان کا فرمان ہے نعوذ باللہ من فقر آل کنتر، یعنی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں فقر کب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. کون سا ہے؟ جو معرفت خدا سے محروم ہے. تو کون سا یہ فقر کون سا ہے؟ یہ اس کو وہ فقر ہے جو منہ کے بال وہ گرا دیتا ہے. اس کو جیسے پہلے بیان کی تھی، فقر اضطراری سے پناہ مانگنے کا وہ ہمیں درس دیا گیا ہے. انہوں نے اپنے اس چیز کو اپنے تصنیف میں کھولا ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بھی اس کو انہوں نے کھول کے بیان کیا ہے. کیوں وہ فقر اضطراری سے پناہ مانگتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے سوا دوسروں سے وہ طلب رکھتے ہیں، جبکہ یہ کھول کے بیان کر دیا کہ ما سوائے اللہ ہر چیز وہ ہوس ہے. ایسے فقیر کیا کرتے ہیں؟ ایسے فقیر جو کہ جن کے پاس یہ اضطراری ہوتا ہے، اس سے وہ شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قدم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو فالو نہیں کرتے. ایسا فقیر کیا کرتا ہے؟ ایسا فقیر نہیں ہوتا جو کہتا ہے میں نے اس کو فقر کو اختیار کیا. وہ ہر وقت دولت دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بخیل ہوتا ہے. وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو آپس میں ان کے دلوں کو جوڑتا نہیں ہے، توڑتا ہے. گروہ بندیاں، فرقہ بندی میں مصروف رہتا ہے. خدا سے مفسی اور تنگ دستی کی وہ شکایت کرتا رہتا ہے. جو شخص فقر کتب کو چھوڑ دیتا ہے وہ فقر محب کو پا لیتا ہے. اب یہاں پہ دو بڑی دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، فقر محب کی اور فقر اضطراری کی. فقر محب وہ ہے جو عین اللہ اور رسول کی وہ اطاعت اور بندگی اختیار کرتے ہیں اور ما سوائے اللہ کسی قسم کے وہ لالچ یا ہرس ہوس نہیں رکھتے اور صرف ہر بات کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھتے ہیں. دراصل وہی فقر محب ہے، وہ وہی اصل فقیر ہے. دوسری طرف فقر اضطراری وہی ہے جو اللہ کے علاوہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ وہ صحیح نہیں ہے. فقر محب وہ ٹھیک فقر ہے. فقر محب احکام الہی کی تعظیم ہے،
خلق خدا پر شفقت کرتے ہیں، اپنے اندر اخلاق الہیہ، صفات الہیہ یعنی مقام بقا تک رسائی پیدا کرنے کا نام ہے فقر محب جو ہے۔ تو فقر اسراری بتایا میں نے کہا یہ جو ہے وہ اللہ اور رسول کی اس طرح سے نہیں اطاعت کرتے، اور ان کے اندر جو ہے دنیا کی حرص ہوتی ہے۔ اگر اس کو لب لباب میں کہوں تو وہ طالب دنیا جو ہے نا اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے یہ استراری جو ہے فقر، لیکن اس سے انہیں کہا ہٹنا چاہیے، اور اصل فقر جو ہے اس کو جو تلاش کرنا چاہیے جو کہ فقر محب ہے۔ پھر نور الہدیٰ کلام میں جو انہوں نے حاصل بحث کیا اور کہا کہ فقر جو ہے دین اسلام کا انتہائی اہم اور بنیادی حصہ ہے، جس میں انسان اللہ کا دیدار کر کے اس کی پہچان اور معرفت حاصل کرتا ہے، اور باطنی طور پر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسلام صرف حقوق العباد اور حقوق اللہ کے نام پر نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ معرفت الہی کا حصول جو ہے نا وہ اصل بات ہے، اور یہ دین کا ایک اہم اور بنیادی حصہ ہے۔ لیکن عام مسلمانوں نے کیا کیا ہے کہ اسی تک جو ہے محدود کر دیا ہے کہ صرف جی آپ نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے تو یہ کر لیا، صرف پڑھنے پڑھانے تک نہیں۔ اصل میں معرفت الہی اپنے اس سے اوپر اٹھنے اور اپنے جو ہے اندر اتر کر اصل حقیقت کو پانے کا نام فقر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کو مکمل طور پر اپنانے کا جو ہے ان تک فنا فی اللہ فنا فی رسول کی رسائی کا نام فقر ہے۔ قرآن کا مخاطب ہر وہ انسان ہے جو خود کو مسلمان کہتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو فقر ہی اصل دین ہے، کیونکہ دین کا مقصد جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور یہ مقصد جو ہے راہ فقر پر ہی چل کر پورا ہو سکتا ہے۔ موجودہ دور میں جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سوائے فتنہ، فساد اور انتشار کے کچھ نظر نہیں آتا۔ جب اپنے ہم اندر جھانکتے ہیں تو بے سکونی ہے، ہمارے اندر خوف ہے، فرسٹریشن ہے، جو ہمارے حسیات پر جو ہے ہمارے حواس پر غالب نظر آتی ہے۔ اسلام یعنی سلامتی والے دین کے پیروکار ہوتے ہوئے ہر جگہ سے سلامتی اور سکون جو ہے مفقود ہے۔ لوگ طرح طرح کے انہوں نے مسائل میں خود کو الجھایا ہوا ہے، اور محسن انسانیت نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سلامتی لائے ہوئے تھے، اور وہ دین جو ہر انسان کی ظاہری، اس کی باطنی اور انفرادی اور اجتماعی بہتری کا دین تھا، اس کو ہم نے نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پوری حیات طیبہ کو ہم انالیسس کریں، پھر ان کے بعد جو ہے خلفۂ راشدین کا دور کو دیکھیں، تو اس تمام کو اس کی انفرادی اور اجتماعی جو ہے ہمیں تاریخ جو گواہی دیتی ہے کہ آج اس دین کی پیروی کرنے کے باوجود مسلمانوں میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین کی ادھوری پیروی کر رہے ہیں اور اسلام میں پورے داخل نہیں ہو رہے، صرف ظاہری عبادات اور عقائد پر اپنی توجہ مرکوز کر کے دین کی اصل روح یعنی معرفت الہی کو مجروح کر رہے ہیں۔ معرفت الہی حاصل کیے بغیر عبادت کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ بے روح عبادات بے سود اور بیکار ہیں، ان سے وہ مطلوبہ نتائج کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتے جو دین اسلام کا مقصد ہے، یعنی روحانی ترقی اور ظاہری جو ہے فلاح و بہبود۔ تاریخی عالم میں ایسی ہستیاں نایاب ہیں جو انسان کی سربلندی کے لیے صدائے حق، احترام، آدمیت، محبت اور کامل رہنمائی کی وجہ سے صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ یہ عظیم روحانی ہستیاں رشد و ہدایت کا منبع ہیں، جو ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے وہ انسانیت کے آقا و مولا تاجدار انبیاء نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے نور ہدایت حاصل کرتی ہیں۔ ان کے قلوب اور عشق الہی اور اخلاص فی العمل کی دولت سے وہ معمور ہے۔ جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں تو سلطان بہو اور دوسرے تمام اولیاء کرام، ان کے الفاظ انسانیت کے لیے جو ہے محبت کرنے والی عظیم جو شخصیات ہیں، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ نور ہدایت کے لیے یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور انہوں نے روحانی اور اخلاقی جو ہے رمق دمق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور سالکین کو نور ہدایت جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان ہستیوں میں سلطان العاشقین جو ہیں، سلطان العارفین حضرت سلطان بہو جو ہیں، ان کا بہت بلند مقام ہے، اور اسی چیز کو ہم جو ہے وہ جب آگے کھولیں گے فقر کو تو مولانا جلال الدین روم کے حوالے سے بھی کھولیں گے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، کیونکہ انہوں نے بھی درشتہ وہ ستاروں کی طرح فقر کے میدان میں چمک رہے ہیں، اور اتنی صدیاں جو گزر گئی ہیں، لیکن جو ہے وہ آج بھی سلطان بہو کا جو سلسلہ ہے
وہ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں فقر کی اصل حقیقت اور رمز سے آشنائی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میں تھوڑا سا یہ عرض کروں کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی، سلطان بہو، علامہ محمد اقبال اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہوئے بھٹکی ہوئی انسانیت کے اندر محبت، اخلاص اور اتحاد کا جذبہ پیدا کیا، اور تفرقہ بازی، لسانی، مذہبی، گروہی اور قومیت کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ مخلوق خدا کو اللہ کے تحت ایک کنبہ کی صورت میں پرونے کی صحیح عظیم کا اہتمام فرمایا۔ آپ دیکھیں نا، مولانا جلال الدین رومی تھے، وہ 1207 میں پیدا ہوئے۔ سلطان العارفین جو ہیں وہ 1629 میں شورکوٹ جھنگ میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر علامہ اقبال جو ہیں 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تو مولانا جلال الدین رومی و سلطان باہو میں 422 تقریباً 450 سال کا عرصہ ہے، جبکہ سلطان باہو اور علامہ محمد اقبال میں اگر دیکھیں تو تقریباً 250 سال کا وقفہ ہے۔ تو پھر اگر مولانا جلال الدین رومی اور علامہ اقبال کے درمیان دیکھیں تو تقریباً 670-700 سال کا وقفہ ہے، لیکن ان تمام کی تعلیمات جو ہیں وہ ایک ہی مرکز سے جڑی ہوئی ہیں۔ حالانکہ سب کے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، اپنے اپنے تجربات ہیں، الگ الگ ہیں۔ تعلیم جو ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے جو ہے دور کے مطابق حاصل کی، لیکن ان کا جو ہے وہ لب لباب وہ پھر وہ لیکن ایک ہی مرکز ہے، فقر جو ہے ان کا مرکز ہے۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ نے ظاہری تعلیم جو تھی آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی مدرسہ مکتب میں حاصل نہیں کی۔ آپ کا علم لدنی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، گرچہ نیز مارا علم ظاہر، زا علم باطنی جان گشتہ ظاہر، زا علم باطنی جان گشتہ ظاہر۔ اگرچہ ظاہری علم میں نے حاصل نہیں کیا، تاہم علم باطن حاصل کر کے میں پاک و طاہر ہو گیا ہوں، اس لیے جملہ علوم بذریعہ انعکاس میرے دل میں سما گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی انہوں نے بات کر دی کہ جس کا باطن جو ہے وہ کھل جاتا ہے، جو اپنے اندر اتر کے اپنے مالک سے مل لیتا ہے، جو دیدار الہی حاصل کر لیتا ہے، جو معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے، وہ فقر کے تمام رازوں کو پا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا میں سلسلہ جو ہے یہیں پر اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں، اور تاکہ آپ کی جو ہے طوالت کے باعث آپ کے جو ہے وقت جو ہے اس کو بچایا جا سکے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو مزید ہم تھوڑا سا اگلے پروگرام میں کھولیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔